حدیث منزلت کہ ایک اور نسبت جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھی، آئیے قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ خدایا ہارون کو میرا شریک قرار دے، اس کار رسالت میں میرا شریک قرار دے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی نسبت عزیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، شریک بھی تھے۔ امیر المومنین رسول اللہ کی نسبت عزیر بھی تھے، وزیر بھی تھے اور شریک بھی تھے۔ یہ وہ شرکت نہیں ہے جو شرکت عمومی ہے، جس میں ہر شخص شریک ہے، ہر امتی شریک ہے۔ جیسے کہ آپ دوسرے شخص کو نماز کو سکھاتے ہیں، نماز کا بتاتے ہیں، حج کا بتاتے ہیں، روزے کا بتاتے ہیں، قیامت کا بتاتے ہیں، کہ ہر امتی، ہر طالب علم، ہر عالم دوسرے کو کچھ نہ کچھ بتاتا ہے کہ ہر شخص رسالت کے کام میں شریک ہے۔ یہ شرکت عمومی ہے، اس کی دعا نہیں مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ نے شرکت خصوصی کی دعا مانگی تھی کہ یہ میرا شریک ہو، یعنی جس طرح میں حجت ہوں اسی طرح ہارون بھی حجت ہو، جس طرح میں ولایت تشریع رکھتا ہوں اسی طرح حضرت ہارون بھی آپ ولایت تشریع رکھیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اب نئی کوئی وحی تشریع نہیں آئے گی، لیکن ولایت تشریع آپ کو حاصل ہے۔ آپ بھی حجت مستقل ہے، جس طرح ہارون حجت مستقل تھی۔ جس طرح ہارون کی اطاعت نہ کرنے والا ایسا ہے جس نے موسیٰ کی اطاعت نہیں کی، اسی طرح امام علی کی اطاعت نہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، جس نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ اسی لیے قرآن میں خدا نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت کے ساتھ حاصل کر لو، قوت کے ساتھ تھام لو۔ کتاب تورات تھی، کتاب حضرت موسیٰ کی تھی، لیکن خطاب حضرت یحییٰ سے ہے۔ اسی طرح کتاب قرآن ہے، لیکن خطاب امیر المومنین سے ہے کہ رسول کے بعد بھی اس کتاب اللہ کو جس نے تھامے رکھا ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ ایک اور آخری نسبت کہ آج کے درس میں جس کی طرف اشارہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، خدا نے فرمایا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ فَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِي، اے موسیٰ ہم نے آپ کی قوم کا امتحان آپ کی غیبت میں لیا ہے۔ جب تک آپ اپنی قوم کے درمیان موجود تھے ہم نے آپ کی قوم کو نہیں آزمایا، لیکن جب آپ کوہ طور پر آ چکے ہیں ہم نے آپ کی قوم کا امتحان لیا۔ فَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے آپ کی قوم کو دھوکہ دے دیا۔ اسی طرح جب تک پیغمبر اس امت میں موجود رہے اس امت کا امتحان نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی رحلت ہو گئی اس امت کا امتحان ہوا۔ امت کا امتحان یہ تھا کہ وہ حضرت ہارون کی اتباع کرے، یہاں پر اس امت میں امتحان یہ تھا کہ وہ حضرت علی کی اتباع کرے۔ آپ دیکھیں قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا، 6 لاکھ افراد سامری کے ساتھ جا کر مل گئے اور صرف 12,000 افراد نے حضرت ہارون کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ کی امت میں بھی یہی ہوا، جیسے ہی رسول اللہ رحلت فرما گئے، جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی ویسے اس قوم کا امتحان شروع ہوا۔ جیسے خدا نے کہا تھا ہم نے اے موسیٰ آپ کا امتحان آپ کی جانے کے بعد لیا، یہاں بھی یہی ہوا۔ یہاں بھی اکثر افراد نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہ جانے لوگ یہ کیسا سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے افراد رسول اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، تو قرآن میں کیسے ممکن ہوا کہ اتنے سارے افراد حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر، حضرت ہارون کو چھوڑ کر سامری سے جا ملے، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ہارون کو قتل کر دیں۔ اسی طرح اس امت میں بھی کوشش ہوئی کہ مولا کائنات کو قتل کر دیں۔ اس امت میں ان لوگوں نے ہارون کو تنہا کر دیا، اس امت نے بھی اس زمانے کے ہارون کو حضرت علی کو تنہا کر دیا۔ رسول اللہ نے اس حدیث منزلت کو بار بار فرمایا، یوم المواخات کے موقع پر فرمایا، فتح خیبر کے موقع پر فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، فتح خیبر کے موقع پر فرمایا، تاکہ امت کو یہ سمجھا سکے۔ امام علی تو اپنی منزلت جانتے تھے، امت کو یہ سمجھا سکے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کوئی سامری آ جائے تم اس کے پیچھے چل پڑو اور علی کو تنہا چھوڑ دو۔ اسی لیے فرمایا اے عمار اگر تمام افراد ایک جانب سفر کر رہے ہو، تنہا علی ایک راستے پر ہو تو تم سب کو چھوڑ دینا، سب کو یعنی سب کو، ان سب میں صحابیات بھی شامل ہیں، اصحاب بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، سب کو چھوڑ دینا۔ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو تنہا علی کے پیچھے چلتے رہنا، یہ نہ دیکھنا علی تنہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا علی میری امت کا ہارون ہے۔